اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یونس ہم کر رہے ہیں اور سورت کا چوتھا رکوع آج کریں گے اور یہ پارہ نمبر 11 میں ہے۔ آیت نمبر 31 سے دیکھیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں کو پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے۔ سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تمام نافرمان لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک نے دنیا کے اندر جو شرک کو مٹانا چاہتا ہے اور انسانوں کو بتا رہا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے، لہٰذا اسی کو پہچانو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اسی سے التجا و فریاد کرو۔ قرآن مجید میں آسمان اور زمین کی کائنات اور حوادث کا جگہ جگہ ذکر کیا گیا، اور جن آیات میں اس کا ذکر ہے ان کو اکثر ان الفاظ پہ ختم کیا گیا، جیسے افلا تعقلون، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلا تسمعون، کیا تم کان نہیں ہیں، سنتے نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھیں نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی عقل، کان، آنکھ اور علم کا اصل کام یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اور گرد و پیش کے تمام حادثات اور واقعات سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان سب چیزوں کا بنانے والا، قائم رکھنے والا، ان کا انتظام کرنے والا فقط ایک اللہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں الوہیت کے خواص کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ اس مقام پر الوہیت کے 4 خاص ذکر کیے گئے جن کو کفار اور مشرکین عرب بھی اللہ کے لیے مخصوص مانتے تھے۔ الوہیت ہوتی الہ ماننا، اللہ ماننا، خدا ماننا، معبود کو ماننا۔ پہلی چیز کیا؟ آسمان اور زمین سے مخلوق کو روزی دینا۔ دوسرے نمبر پہ سمع بصر کا مالک ہونا، جس کو چاہا بینا بنایا، جس کو چاہا بہرا اور نابینا بنا دیا۔ پھر تیسری چیز ہے کہ جاندار سے بے جان کو اور بے جان سے جاندار کو نکالنا، یعنی موت اور حیات اور وجود عدم کا مالک ہونا۔ اور چوتھی چیز ہے تدبیر عالم، یعنی سارے عالم کا انتظام کرنا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔
آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی کرے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بتلاتا ہے، تو پھر آیا جو امر حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ جس کو بے بتائے خود یہ راستہ نہ سوجے؟ تو تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں۔ یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ان آیات میں بتائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور جو جتنے بھی تمام مصنوعی معبود ہیں یہ تعلیم اور ہدایت بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ پھر آگے اس حقیقت کا بھی بتایا گیا ہے کہ ان مشرکین میں سے بہت سے لوگ کسی دلیل سے اپنے باطل معبودوں کی پرستش نہیں کر سکتے، بلکہ صرف ایک خیال باطل کے پیروکار ہیں جس کی کوئی بھی حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 37 سے 40 تک۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ دیکھیں، اور یہ قرآن اور یہ قرآن خود سے نہیں گھڑا ہوا، یہ کہ غیر اللہ سے صادر ہوا، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا جو اس سے قبل نازل ہو چکی اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا، اس میں کوئی بات شک کی نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود سے گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ان کو اس کا آخر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں دلائل آ رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہیں پرورش پائی، جوان ہوئے، درمیانی عمر کو پہنچے، کسی سے نہیں پڑھا، اس کے باوجود ایک ایسی کتاب پیش کی جس میں گزری آسمانی کتابوں کے تمام اصول کی تائید و تصدیق ہے۔ جو عقائد اور اصول احکامی دوسری آسمانی کتابوں میں موجود تھے وہی اس میں بھی موجود ہیں۔ اگر قرآن خدا کا کلام نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر تحصیل علم کیے اور بلا پڑھے لکھے کیسے معلوم ہو گیا کہ سابقہ کتب میں یہی احکام اور عقائد بیان کیے گئے؟ دوسری دلیل یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے جو احکام مقرر کیے ان کی پوری تفصیل قرآن میں ہے، یعنی مصنوعی اعتبار سے بھی قرآن کا کلام الہی ہونا ثابت ہے، کیونکہ اس کے اندر جو تعلیم دی گئی وہ فطرت الہیہ، قانون فطرت کے موافق ہے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی کہ قرآن کے الفاظ کی ترکیب، کلام کی رفتار، احکام کی تفصیل، گزشتہ واقعات کے بیان، آئندہ امور کے متعلق پیشن گوئی، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق عقیدہ، قیامت، حشر نشر، عذاب و ثواب کے متعلق تمام احکامات اس میں موجود ہیں۔ ایسے جامع، بلیغ، پر حکمت اور نور صادق سے بھرا ہوا کلام رب العالمین کا ہی ہو سکتا ہے۔ چوتھی دلیل یہ پیش کی گئی کہ یہ قرآن دعوت مقابلہ دے رہا ہے، جس کسی کو شک ہو وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لے اور سب سے درخواست کرے کہ بلا اتفاق کوئی حصہ کلام
جو قرآن کی ایک ہی صورت کے برابر ہو، اس طرح کا بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ قرآن کی صداقت کے بارے میں احکامات آئے ہیں۔ اس رکوع کے سوالات کو دیکھیں، دو سوالات ہیں۔ آیت نمبر 31 سے 33 تک الوہیت کے خواص تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے آیت نمبر 37 سے 40، صداقت قرآن کے 4 دلائل تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اس آخری کتاب کے عطا کیے جانے کی نعمت پر شکر اور اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے لیے بے چینی لی، میرے مالک ہمیں قرآن کی تعلیمات، اس کی برکات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اسلام کی جو صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھائی، اسی صراط مستقیم پر ہم کو زندگی میں عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اس وقت جو طرح طرح کی گمراہیاں فتن پھیل رہے ہیں، ہمیں ان سب سے نجات اور دین حق کو قائم رکھنے کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، اس وقت بے اصل خیالات پر چلنے کی جو وبا پھیلی ہے، اس سے ہم کو تنبیہ عطا فرما دیجیے، اور ہم کو حقیقی اسلام کے راہ حق میں خود چلنے، دوسروں کو بھی چلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک، ہم کو توحید کی حقیقت نصیب فرما، ہم آپ ہی کو حقیقی کارساز سمجھیں، آپ ہی کی عبادت کریں، آپ ہی سے مدد چاہیں۔ یا اللہ، کائنات کی ہر شے سے ہم کو آپ کی معرفت نصیب ہو، ہم آپ ہی کو اپنا رب حقیقی جانیں، اور آپ ہی کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیں، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ، موت و حیات کے مالک آپ ہی ہیں، جب تک ہم کو زندہ رکھیں، اپنی عطا کردہ توفیق جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔